بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلپ نمبر 27 ملاحظہ کریں آپ، جس میں انجینئر محمد علی مرزا امت مسلمہ کو اس بات کی طرف ترغیب دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم جو ہے حدیث کی شرح نہ پڑھا کرو، حدیث کی شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث کی شروحات لکھی گئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث ویسے ہی بالکل ظاہر پر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے، اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آئیے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ مشکات المصابیح کی شرح مل سکتی ہے؟ شرح لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ شرح تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے، وہ شرح ہی کی ہوئی ہے، شارح نکالا ہوا ہے اس میں سے۔ حدیثیں بالکل واضح ہیں جو ہے، آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں، یہ شروحات سے بچیں، جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح مسلم کی احادیث کی طرف لے کر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تھا اصل میں وہ کیڑا جو آج سامنے آیا، جو بار بار اس کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تم نے جب بھی کوئی حدیث بیان کرنی ہے تو ساتھ کسی نہ کسی بونگی کا لازمی اضافہ کرنا ہے۔ ابھی کل کی تازہ ترین جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس کو میں نے کلپ نمبر 28 کا نام دیا تھا، تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس قسم کے جو ہے سوچے چھوڑے حدیث پر اپنی طرف سے۔ تو اس کی طرف لے کر جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث کی جو شروحات لکھی گئی ہیں وہ عربی میں لکھی گئی ہیں، اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کو چھوڑو، اصل حدیث کو چھوڑو، جو محدثین نے شروحات لکھی ہیں، کسی ایک شرح کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر عمدۃ القاری کی عبارت لے لیں، آپ اس پر عبارت پر صحیح اعراب لگا کر دیں، صحیح اعراب لگانے، وجہ اعراب آپ سے نہیں پوچھوں گا، بس اعراب جو لگانے وہ صحیح لگانے، ٹائم قیامت تک ہے، تم اس کے لیے صرف تیار ہو جاؤ۔ تیری جہالت کا لیول تو یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، یہ وہ بندہ ہے کہ عربی گفتگو کرنے کی کبھی کبھی کوشش کرتا ہے اپنے فالوور پر جو ہے علمی داغ بٹھانے کے لیے کہ میں جو ہے بڑا عربی لنگوسٹک میں بات کرنے والا ہوں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، لیکچر دے رہا تھا، بڑے سیریس قسم کا لیکچر تھا اس کا، اور یہ اس میں بیان کر رہا ہے کہ جو یہ ران ہے نا، ران، زانوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ جو ران ہے اس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، حالانکہ پٹ جو ہے ٹا، یہ نہ عربی کا لفظ ہے نہ ہی پا عربی کا لفظ ہے، تو کہتا ہے کہ رانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں جو ہے ران کو فخذن کہتے ہیں، فخذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 2009 کے اندر یہ لفظ پڑھا تھا، اسکول میں ہم نے یہ عربی پڑھی تھی، کلاس 1 کے اندر، اس وقت سے ہی الحمدللہ عربی پڑھتے آ رہے ہیں اور اس چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ بڑا مجدد بنا پھرتا ہے، اس کے فالوورز جو کہتے ہیں اس کو مجدد مانو۔ یہ کلپ ان کا بھی دیکھ لیں آپ ذرا۔ مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان لیں گے، تو اب مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں کو۔ اسی طرح ایک دن لیکچر دے رہا تھا تو کہتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو کہتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے وَامْسَحُوا کی طرف۔ اتنے بڑے بلنڈر اس نے مارے، حالانکہ وَأَرْجُلَكُمْ کے اندر کوئی ضمیر ہے ہی نہیں ایسی جو پیچھے لوٹ رہی ہو، کیونکہ ضمیر تو لوٹ رہی ہے غائب کی، اس میں ضمیر ہی ایسی نہیں ہے، یہ تو حاضر کی ضمیر ہے، اس کو جو ہے غائب کی بنا کر پیچھے لوٹا رہا ہے۔ اور دوسری بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ضمیر جو لوٹا رہا ہے وہ فعل کی طرف لوٹا رہا ہے، کہتے ہیں وَامْسَحُوا کی طرف ضمیر جا رہی ہے، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جہالت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف۔ پھر ایک دن کہتا ہے حدیث میں آیا ہے من کان یعبد محمدن، کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، کہتا ہے جی یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع جو ہے یہ 2 زمانوں کو کور کرتا ہے، حال کو بھی کور کرتا ہے، مستقبل کو بھی کور کرتا ہے، لہٰذا یہ دیکھو بڑی عربی لنگوسٹک ہے، تو یہ علمی داغ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ حالانکہ اس بے وقوف اور جاہل مطلق کو یہ نہیں پتا کہ بابا یعبد مضارع کا صیغہ تو ہے، لیکن
اس کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جب یعبدو مضارع کے ساتھ کانا کا لفظ آئے گا، کانا کی گردان چلتی جائے گی تو پھر یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، یہ مضارع نہیں رہتا۔ یہ ہے اس قسم کے جاہل لوگ جو بڑے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو امت کو سمجھانے نکلے ہیں اور اپنی عربی گرامر کا لیول ان کا یہ دیکھ لیں، لوگوں کو منع کریں کہ حدیث کی شرح نہ پڑھو، حدیث کی وضاحت نہ پڑھو، تو یہ ان کا حال ہے۔ اب آپ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث کی شرح کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک حدیث جب بندے کے سامنے آتی ہے تو بعض حدیثیں تو ہوتی ہیں کہ بالکل وہ سمپل ہوتی ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اکثر و بیشتر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب سمجھ میں اس کا نہیں آتا، وہ عربی میں ہوتی ہیں، اس کا کچھ معنی ہوتا ہے جو ہمیں اہل لسان سے اس کا مطلب سمجھنا پڑتا ہے، صحابہ کرام کی جو ہے روایتوں سے آثار سے سمجھنا پڑتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس کی وضاحت نہ کر دے تو اس کو جو ہے سمجھے ہی نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو صرف 2 مثالیں بیان کرتا ہوں صحیح مسلم سے، یہ سنیے گا صحیح مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی، صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا جس شخص کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، کسی قسم کا کوئی مال نہ ہو، بالکل غریب ہو تو وہ مفلس ہے۔ اب اگر اس کی حدیث کی وضاحت اتنی کافی ہوتی، تشریح اتنی ہوتی کہ وہی مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، تو اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے جواب سن کر، لیکن اللہ کے نبی جو سمجھانا چاہتے تھے، جو اصل حدیث کا مقصد تھا، وہ صحابہ کرام نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب وہ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا، جس کو کہتے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث کے ساتھ، تفسیر حدیث بالحدیث۔ جس طرح قرآن کی تفسیر میں ایک ٹرم ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت دے دی، تفسیر کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پھر وضاحت لینی تھی کہ انعام کن پر کیا ہے، پھر خود اللہ نے قرآن ہی میں تفسیر بیان فرمائی، فرمایا 5ویں سپارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام ان پر ہوا ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے کہ جو ہے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں۔ ساری وضاحت قرآن میں دی ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی ایک حدیث تفسیر بالحدیث، کہ حدیث خود حدیث کا معنی بیان کرتی ہے، تو حدیث خود حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے خود اس لفظ کی مفلس کی تشریح فرمائی، فرمایا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، کس حالت میں آئے گا؟ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے حقوق طلب کریں گے۔ اللہ پاک اس نیکیوں سے، اس کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق ادا نہ ہو سکیں، نیکیاں ختم ہو جائیں اور حقوق ابھی باقی رہ جائیں، تو اللہ پاک حکم فرمائے گا تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر لاد دو، لہٰذا وہ سب حق والوں کے گناہوں کو سر پر اٹھائے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ آئے گا قیامت کے دن، نیکیاں جو ہے اس کی دوسرے کو دے دی جائیں گی، کیونکہ اس کے دوسروں کا حق اس نے دبایا تھا۔ یہ اصل بندہ مفلس ہوگا، اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں، غریب ہو جائے گا، نیکیاں یہ ہوں گی نہیں، اس کو اصل مفلس کہا جاتا ہے۔ تشریح کی ضرورت تھی تو تب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ اسی طرح دوسری حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی اس نے یہ بھی سمجھا کہ بندہ کپڑے اچھے پہنے، جوتے اچھے پہنے تو یہ بھی تکبر میں آئے گا۔ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق تشریح سمجھی، یعنی اس وقت کے لوگوں نے اس حدیث کا مطلب جو ہے صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ اس حدیث کا مطلب جس آدمی کی بات ہو رہی ہے، اور آج کا یہ جونیئر مرزا فراڈیا دجال جو ہے یہ کہتا ہے کہ حدیث کی شرح کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا حق کو قبول نہ کرنا تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، اصل اس چیز کا نام تکبر ہے۔
ناظرین دیکھا آپ نے کہ حدیث کی تشریح کتنی ضروری ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث کی تشریح بیان کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات حدیث کی تشریح سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ سے لینی پڑتی ہے، محدثین سے لینی پڑتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مرزا جونیئر آئے دن قسم کا کوئی جو ہے زہر اگلتا رہتا ہے، حدیث کی اپنی طرف سے تشریح بیان کرتا رہتا ہے۔ میں بھی بڑا حیران کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا، یہ کلپ آپ کے سامنے رکھا تو جب ظاہر سی بات ہے کہ محدثین کی شرح یہ آپ کے سامنے رکھے گا، امت کو محدثین کی باتیں بتائے گا، محدثین کی ہوئی شرح بتائے گا، پھر تو اس کی اپنی کی ہوئی تقریر پر ساری پانے پھر جائے گا، پھر اس کو یوٹیوب پر سنے گا کون، ویورشپ کیسے حاصل ہوگی، مشہور کیسے ہوگا، کس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مرزا فراڈی اب اس دنیا میں رہتا ہے۔ تو یہ سب اپنے جب نظریات اور اپنے خبث بطن کا اظہار کرے گا تبھی تو لوگ اس کو پہچانیں گے، تبھی تو یہ مشہور ہوگا، فیمس اس کو ملے گی۔ لہٰذا ناظرین یہ اصل اس چکر میں آپ نہ پڑیں، جب بھی کوئی آپ کلپ سنیں علماء سے رابطہ رکھیں اور ان سے اس کی پوری تحقیق لیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔